السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ سے ڈائری دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنی فارمیسسٹ کمیونٹی سے مخاطب ہوں جن کی فرمائش تھی کہ ڈرگ ایکٹ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں آپ کو یہ سمجھا چکا ہوں کہ جو ڈرگ ایکٹ ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے میں یا پڑھانے میں ہم سے کون سی غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس سے بھی ایک پہلے کی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جب فارمیسسٹ ہائر ہوتے ہیں تو وہ کن کن پوسٹوں پہ کام کرتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ کو ڈرگ ایکٹ سمجھنے میں آسان ہو۔ یہ دونوں ویڈیوز آپ تسلی سے سن لیں، اس کے بعد پھر آپ ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھیں، ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، دوستوں کو بھی ریکمینڈ کریں تاکہ آپ کو اپنے سلیبس کی فارمیسی کے ریلیونٹ چیزیں جو ہے نا وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج ہم شروع کریں گے کہ ڈرگ ایکٹ جو ہے نا ہم نے سٹارٹ کرنا ہے تو کن چیزوں سے اور کیا چیزیں ذہن میں رکھ کے اور کس انداز سے پڑھنا چاہیے۔ میں اپنے بہت سارے دوستوں کو کہتا ہوں کہ کم از کم ڈرگ ایکٹ جو ہے نا اس کو سافٹ کاپی میں نہ پڑھیں، اس کو آپ ہارڈ کاپی میں پڑھیں، نیٹ بھی کھولیں، ساتھ آپ کے پاس وہ پرنٹ بھی ہوں کہ جو ڈرگ ایکٹ 1976 یا ڈریپ ایکٹ میں جو اس کی ترامیم ہوئی ہیں، امینڈمنٹس ہوئی ہیں، وہ آپ کے سامنے پڑھی ہوں، اور آپ کو جو لا کی لینگویج میں چیزیں مشکل رکھ رہے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنے پہ امپلیمنٹ کر کے اس طریقے سے پڑھا کریں جیسے یہ سب کچھ آپ پہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھیں، اور اس کے بعد جب آپ ڈرگ ایکٹ کھولتے ہیں، اور جس سے میں نے پہلی ویڈیوز میں بتایا کہ آپ نے یہ بھی سمجھ لیے کہ فورینزک کیا ہے، ڈرگ کیا ہے، میڈیسن کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں چاہیں تو پھر آپ ڈرگ پہ آ جائیں۔ اور یہ بھی کہا تھا آپ کو کہ چیزوں کو اپنے اوپر طاری کر کے پڑھیں، کہ جیسے سیل کی بات ہو رہی ہے تو آپ سیل کر رہے ہیں، اگر ڈرگ انسپیکٹر کی پاور کی بات کر رہی ہے تو آپ ڈرگ انسپیکٹر ہیں، آج ہیں یا کل ہیں یا آپ بیٹھے ہوں گے تو ڈرگ انسپیکٹر چیک کرنے آئے گا، تو آپ کا اس سے واسطہ تو ہے۔ تو ان بنیادی چیزوں میں فرق کر کے سمجھیں، ڈرگ کی ڈیفینیشن سمجھیں اور اپنے ذہن میں کچھ سوال پیدا کریں۔ مثلاً اگر ہم میڈیسن سیل کر رہے ہیں، کس قانون قاعدے سے کریں گے، ہمارے پاس میڈیسن ہے، اس کے اوپر ہمیں کیا کچھ دیکھنا ہے، کب وہ دوائی کی ڈیفینیشن میں آئے گی، کب ہمارے پاس ہم اس کو صحیح میڈیسن مانیں گے، جب ڈریپ نے اس کی پرائس بھی فکس کر دی، اس کی میڈیسن کی انڈیویجول رجسٹریشن بھی کر دی، اور مینوفیکچرنگ یونٹ کو بھی لائسنس مل گیا، ڈرگ سے لائسنس وہ بھی مل گیا، اور وہ اوپر لکھا ہوا بھی ہے، اس کی پرائس بھی نہیں کٹی ہوئی، صحیح سلامت۔ تو آپ کسی بھی میڈیسن کا پیک لے کے کسی ڈرگ انسپیکٹر کی نظر سے اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس کے اوپر کتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور کیوں لکھی ہوئی ہیں، اور کس نے چیک کرنی ہوتی ہیں۔ میڈیسن آپ سیل کر رہے ہیں، چیک کون کرائے گا، آپ میں کچھ مسئلہ نکل آیا تو کون پوچھے گا، ڈرگ انسپیکٹر پوچھے گا، وہ پھر کیا کرے گا، کس کو دے گا اپنا کیس، شروع میں کس کو اطلاع دے گا، سیکریٹری کسی بھی کو دے گا، پھر ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ بیٹھے گا، وہ کیا کرے گا، پھر آپ کا کیس ریفر ہو جاتا ہے عدالتوں میں، تو وہاں پر جج کے ساتھ جو فارمیسسٹ ہیں، ٹیکنیکل ممبر ہیں، وہ کیا کرے گا، ڈرگ انسپیکٹر وہاں پہ جا کے کیا کرے گا۔ اور اگر آپ فارمیسسٹ ہیں اور کمیونٹی فارمیسی بھی بیٹھے ہیں، آپ وہاں پر اپنی میڈیسن لے جاتے ہیں اور اپنا کیس لے کے جاتے ہیں، تو پھر آپ کا کیا موقف ہوگا۔ تو ہر جگہ آپ کو اپنا آپ ہی نظر آئے گا۔ یہ چیزیں آپ نے آپ سے پوچھا کریں، کہاں آپ اپیل کر سکتے ہیں، کون سے جرم آپ سے سرزد ہو سکتے ہیں، کون سی سزائیں آپ پر ہو سکتی ہیں، کتنی پیریڈ کے ساتھ ہو سکتی ہیں، اور یہ سارے کام جو میں نے بتایا کہ کون سا کام کون کب کیسے کرے گا، اس کے لیے ڈرگ ایکٹ کے انڈر جو ہمارے پریونشن رولز ہیں، جیسے ڈرگ رول 2007 اور اس کی پھر جو امینڈمنٹس ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں چیزیں زیادہ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک پیج پڑھا تو ڈرگ ایکٹ میں ایسا نہیں ہے کہ اس کا کسی دوسرے سے واسطہ نہیں ہے۔ آپ اگر بیٹھے ہیں ڈرگ رول پڑھ رہے ہیں تو ڈرگ ایکٹ آپ نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، تو ڈرگ رول آپ کو سمجھ آئے گا۔ پھر آپ ڈرگ کی ڈیفینیشن پہ آئے جائیں گے، جیسے ہمارے قانون کی کتاب میں ڈرگ ایکٹ 1976 میں اور ڈریپ میں لکھا ہوا ہے، ڈرگ کی ڈیفینیشن میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ڈائگنوسس کے لیے، پریونشن کے لیے اور کیور کے لیے اور ٹریٹمنٹ کے لیے جو سبسٹانس ہم یوز کرتے ہیں، اور جو ڈرگ ایکٹ 1976 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں آپ کی ہربل میڈیسن، یونانی، آپ کی ہومیوپیتھک اور بایو کیمیکل شامل نہیں ہیں۔ پھر وہ انسیکٹیسائڈز اور باقی چیزوں کو شامل بھی کرتا ہے، اور یہ بھی ڈرگ ایکٹ ہمیں بتاتا ہے کہ فارماکوپیا میں یا گزٹ میں سرکار نے اعلان کر دیا کہ اس میڈیسن اس چیز کو ہم ڈرگ مانیں گے، تو وہ بھی ایک لمبی ڈیفینیشن ہے۔ لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈرگ ایکٹ 1976 میں ہربل، یونانی اور ہومیوپیتھک، بایو کیمک شامل نہیں ہیں، اور اس میں شامل ہیں۔ ڈرگ ایکٹ 1976 میں تھیراپیوٹکس گڈز کی ڈیفینیشن شامل نہیں ہے۔ تھیراپیوٹکس گڈز امبریلا ٹرم ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کی ہربل میڈیسن، ہومیوپیتھک
آپ کا سرجیکل، آپ کے ڈسپوزیبل ایٹم اور میڈیکل ڈیوائسز، الٹرنیٹیو میڈیسن، یونانی ہربل میڈیسن، ہومیوپیتھک، ان ساری چیزوں کے لیے کلیکٹیولی جو ٹرم بولی جاتی ہے وہ تھراپیوٹکس گڈز کی ٹرم بولی جاتی ہے. تو اس کا بھی پڑھیں آپ. پھر ڈریپ ایکٹ میں جائیں، وہاں پر الٹرنیٹیو میڈیسن کا پڑھیں، کمپلیمنٹری میڈیسن، ٹریڈیشنل الٹرنیٹیو کا جو ڈفرینس ہے انٹرنیٹ سے وہ دیکھیں. جو متبادل طریقے علاج کی میڈیسن ہوتی ہیں، جو ہمارا ثقافتی اور کنونشنل میڈیسن سسٹم ہے نا ہمارے ملک کا، وہ ایلوپیتھک ہے جو رائج ہے اور جو اکثریت میں ہے. اگر اس کے علاوہ ہم کوئی دوسرا طریقہ علاج اختیار کریں گے، وہ الٹرنیٹیو میڈیسن سسٹم کہلاتا ہے. اور جو ہمارا دم درود ہے، اسپرچول ہیلنگ ہے، یہ بھی الٹرنیٹیو میڈیسن ہے. لیکن الٹرنیٹیو میڈیسن کی دو طرح کی الٹرنیٹیو میڈیسن کو ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں، ہربل کو اور ہومیوپیتھک کو. تو یہ الٹرنیٹیو میڈیسن ہے. اگر الٹرنیٹیو میڈیسن بالکل تنہا یوز ہو رہی ہیں تو ہم الٹرنیٹیو میڈیسن بولتے ہیں. اور اگر ہم ایسا کریں کہ ایلوپیتھک بھی استعمال کر رہے ہیں، ساتھ ہی کمپلیمنٹ کے طور پر ہم ہربل میڈیسن بھی یوز کر رہے ہیں، تو پھر وہی الٹرنیٹیو میڈیسن کمپلیمنٹری میڈیسن کہلواتی ہے. اور انٹرنیشنلی اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے کمپلیمنٹری اینڈ الٹرنیٹیو میڈیسن، جس کو ہم کیم بولتے ہیں. تو بہرحال آپ، اور اگر کوئی چیز ہے جو ثقافتی میں یا کسی خاص ایریے میں رائج ہے، جیسے چائنا کی اپنا ٹریڈیشنل ہربل میڈیسن سسٹم ہے، تو ایسے سسٹم جو ایک ایریے میں رائج ہو اس کو ہم ٹریڈیشنل میڈیسن سسٹم کہتے ہیں. اور جو WHO ہے، عالمی ادارہ صحت، وہ اس ٹرم کو CAM/T بھی لکھتا ہے، کمپلیمنٹری اینڈ الٹرنیٹیو میڈیسن اینڈ ٹریڈیشنل میڈیسن، یا یہ لکھتے ہیں ٹریڈیشنل الٹرنیٹیو اینڈ کمپلیمنٹری میڈیسن. یہ ٹرمز ہیں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ ڈرگ لیں گے، میڈیسن کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو سمجھا دی. اس کے بعد آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ کون کون سی دو نمبریاں لوگ کرتے ہیں اور ہو سکتی ہیں. ایک اڈلٹریٹڈ میڈیسن کی ہے، اس کی ڈیفینیشن لمبی ہے جو آپ ڈرگ ایکٹ سے دیکھیں گے. لیکن میں جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ اردو میں ڈرگ ایکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کوئی 2-4 لفظ، 2-4 ہنٹس اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر اس کی چیز ارد گرد چیز گھومے گی تو وہ اڈلٹریٹڈ میڈیسن ہوگی. اڈلٹریٹڈ کا لفظی مطلب ہمیں یہی سمجھ آتا ہے ملاوٹ والا، کہ ہم نے وہ دوائی بنائی، ایکسیپینٹس بھی ہیں، فارماسیوٹیکل ایکٹیو انگریڈینٹس بھی ہیں، مگر کچھ نہ کچھ اور بھی شامل ہے، یا ہمیں وہ نیک آئی سے نظر آ رہا ہے. تو یہ اڈلٹریٹڈ میڈیسن ہے. یا DTL نے یہ رپورٹ کی ہے. تو DTL کی رپورٹ سے زیادہ میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ڈرگ فارماسسٹ ہوتے ہیں، جو اینالسٹ ہوتے ہیں ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں، جب ان کے پاس ڈرگ انسپیکٹر میڈیسن بھیجتا ہے اور وہ ٹیسٹ کر کے جو رپورٹ دیتا ہے، اس رپورٹ کو بھی پڑھا کریں اور ڈرگ انسپیکٹر کو سے ڈسکس کیا کریں. اور بیچ وائز آج کل تو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی آپ کو بھی بندہ بیچ انٹر کر کے اس کی رپورٹ لے سکتا ہے اگر اس کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے تو اس لیے ان چیزوں کو پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ یہ اینالسٹ ہے، یہ DTL کی رپورٹ ہے، یہ میں نے اس کا پرنٹ لیا، یہ فارماسسٹ نے فلاں جگہ سے انسپیکشن کی تھی، فلاں جگہ سے لیا، اور فلاں بندے نے اینالسٹ نے اس کی رپورٹ دی، یہ کوالٹی اس کی بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ پاس کر گیا ہے، یہ فیل ہے. تو پھر اگر یہ دوائی اس کرائٹیریا کو پورا نہیں کر پائی تو یا تو اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، اس کو ہم اڈلٹریٹڈ میڈیسن کہیں گے، یا کاؤنٹر فیٹ ہوگا، مطلب وہ ایک طرح کے نقل بنائی گئی ہوگی کہ ایک کسی اور کمپنی کی دوا، آپ دوائی کو لیبل ایسا کرتے ہیں کہ وہ دوا کوئی اور اچھی کمپنی کی، کسی اور کمپنی کی دوا لگتی ہے، اگلے بندے کو دھوکہ دینا مقصود ہو کہ یہ وہی دوائی ہے جبکہ وہ ہو نہ. اور مس برانڈڈ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو لیبل ہیں وہ جس اسپیسیفیکیشن کے ساتھ ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہے، اور اس میں کچھ فالس کلیم ہے، تو وہ آپ کے لیے جو مس برانڈڈ ہے، یا آپ نے اس کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ اس کا جو تھیراپیوٹکس آؤٹ کم ہے یا ویلیو ہیں یہ تو بہت بہتر ہیں، اس طرح سے آپ فالس کلیم ہوگا تو وہ مس برانڈڈ میں آئے گی. اب سب اسٹینڈرڈ کی بات کریں تو فارماکوپیا کے ریلیونٹ چیزیں جو اسپیسیفکیشن دی ہوئی ہیں، جو اسپیسیفکیشن جو فارماکوپیا کا آپ نام مینشن کرتے ہیں اس میں جو اسپیسیفکیشنز ہیں، اس اسپیسیفکیشن کے اکارڈنگ آپ کی میڈیسن نہیں بنی ہوئی تو پھر آپ کی یہ سب اسٹینڈرڈ ہوں گی. آپ ایک ٹیبلٹ کو 10 mg کلیم کرتے ہو، اور جب DTL رپورٹ آتی ہے جو اسپیسیفکیشن یا رینج آپ نے دی تھی کہ اس سے آپ کی دوائی باہر جا رہی ہے تو وہ سب اسٹینڈرڈ ہو جائے گی. سپوریس ہے کہ آپ شو کرتے ہیں کہ یہ کیپسول ہے، یہ دوائی ہے، اس کے اندر فلاں دوائی ہے، اس کے اندر سرے سے وہ دوائی ہوتی نہیں ہے، تو یا خود ساختہ اپنی کمپنی بنائی ہوتی ہے، کسی دوسری دوا کا نام رکھ لیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں سپوریس میں آئیں گی. مطلب یہ ہے کہ آپ ڈرگ کی ڈیفینیشن سمجھیں اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ یا تو اس میں کوئی ملاوٹ کرے گا یا اس کو کسی ایسے انداز میں پیش کرے گا کہ جس نے اس کے فوائد نہیں وہ ایسے لگیں گے، کلیم غلط ہو جائے گا.
یا اس کی جو اسپیسیفکیشن جس انداز سے جس مقدار میں بننی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، یا سرے سے دوائی ہی نہیں ڈالی گئی، یا اس کا جو کلیم ہے وہ نہیں کیا گیا، یا نقلی تیار کی گئی، کاؤنٹر فیٹ دھوکہ دیا گیا۔ یہ جو ساری کیٹیگریز ہیں اس کو آپ سمجھیں اور ذہن میں رکھیں گے، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ یہ آپ اپنے ڈرگ انسپیکٹر کے پاس بیٹھ کے ڈیٹیل رپورٹ کے ساتھ دیکھیں اور اس کی جو ڈیٹیل رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی ڈیفینیشن پڑھیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ میں پھر آج کی اس ویڈیو میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ بیسک ڈیفینیشنز بھی ذہن میں رکھیں، اور پھر یہی ڈیفینیشنز ہیں اور اس کو لے کے آپ اسی سٹیپ پہ جا کے اگر آپ اپنے ڈرگ رولز کو پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی یہ 4-5 پیجز آپ کو ڈرگ ایکٹ کے پہلے اپنے پڑھنے ہیں۔ یہ ڈیفینیشنز پلس جو جہاں ڈرائیو ایکٹ میں جائیں گے اس میں بھی میں پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے شروع کر لینا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں کچھ سوالات بنایا کریں، آپ ہم سے پوچھا کریں، آپ ڈرگ ایکٹ کی بکس میں سرچ کیے کریں۔ جیسے جہاں پر ڈرگ کی ڈیفینیشن ہے اور میں نے بتایا کہ ڈرگ کی ڈیفینیشن میں کیا شامل ہے، پھر ڈرائیو کی ڈیفینیشن میں کیا کیا شامل ہے، اور پھر ڈرگ سے جڑی چیزیں ہیں جیسے میں نے کہا کہ سرجیکل ڈسپوزیبل اور میڈیکل ڈیوائسز ہیں ان کے رولز ہیں، اور الٹرنیٹیو میڈیسنز ہیں، اور جو ہمارا نیوٹریسیوٹیکلز ہیں، وٹامنز ہیں، یہ ساری چیزوں کو ملا کے تھیراپیوٹکس گڈس کی ڈیفینیشن ہے۔ یہ ساری چیزیں کلیئر کریں اور اس کے بعد پھر آپ بیٹھتے ہیں، اور ان ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ جو لسٹ ہے آپ کی ڈرگ ایکٹ کی کہ ہم نے سیل، ڈسٹریبیوٹ، امپورٹ، ایکسپورٹ یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، تو پہلے ہم نے یہ چیزیں سمجھنی ہیں، پھر اس کی ایڈمنسٹریشن کرنی ہے، امپلیمنٹ کروانا ہے، تو امپورٹ، ایکسپورٹ، سیل وغیرہ پہ کیا کیا چیزیں چیک ہوتی ہیں اور اس میں آپ کہاں فٹ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے فٹ ہونے کے لیے آپ ایپلیٹ بورڈ کلاس پڑھیں گے، آپ ایکسپرٹ کمیٹی کا نام پڑھیں گے، آپ رجسٹریشن بورڈ کا نام پڑھیں گے، آپ نے میٹنگز کا جو ٹائم ہے کس کمیٹی کا کون سی میٹنگ ہے آپ وہ چیزیں پڑھیں گے، پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کا ذکر ہوگا، ڈرگز کورٹس کا ذکر ہوگا، ڈرگ انسپیکٹر کا ذکر ہوگا۔ ڈرگ انسپیکٹر میں آپ پروونشل ڈرگ انسپیکٹر ہیں یا فیڈرل ڈرگ انسپیکٹر ہیں، پروونشل ڈرگ انسپیکٹر کی کیا پاور ہیں، اور خاص طور پر جو F2J پاورز ہیں جو آپ کی ڈرگ ایکٹ میں لکھی ہوئی ہیں وہ کون سی ہیں، وہ ڈرگ انسپیکٹر کون سے اختیارات دیتے ہیں، اس چیز کو ذہن میں رکھ کر جو ہیڈنگز ہیں پورے ایکٹ کی وہ آپ پڑھتے چلے جائیں کہ کیا کرنا ہے، پھر بیٹھ کے آپ کے ذہن میں سوال بنائیں اور پھر ترتیب سے پڑھیں۔ ہم ایک چیز کو لے کے رٹا لگاتے رہتے ہیں، اس چیز کا لنک ہم اگلی سے جوڑ نہیں سکتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ڈرگ کی ڈیفینیشن ہے یا اڈلٹریٹڈ میڈیسن ہے تو آگے کیا ہوگا۔ سزاؤں کی بات ہو رہی ہے، ڈرگ کورٹس کی بات ہو رہی ہے، وہاں ان سے میرا لینا دینا کیا ہے، اور کمپنیاں بناتی ہیں تو اسی مس برانڈڈ الٹریٹڈ کہاں پکڑی جاتی ہیں، کون وزٹ کرتا ہے، کون انسپیکشن کرتا ہے، کون سیمپل لیتا ہے، پھر آپ اس کو ساتھ جوڑیں گے جب ڈرگ رولز میں آپ جائیں گے کہ یہ ڈرگ انسپیکٹر نے سیمپل لیا تھا فارم 4 پر، تو وہ فارم 4 پر سیمپل لیا، پھر فارم 6 کا استعمال میں لیا ڈرگ انسپیکٹر، وہ میڈیسن بھیجی، اور جو فارم 7 پر اور 8 فارم 7-8 پڑھیں گے آپ، فارم 7 پر جو رپورٹ آئی ہے اینالسٹ کی وہ ساری چیزیں جوڑیں گے کہ یہ وہ میڈیسن تھی، اس طرح اڈلٹریٹڈ میڈیسن نکلتی ہے، کون اڈلٹریٹڈ میڈیسن کی تشخیص کرتا ہے اور ہمارا کیا رول ہوتا ہے، اگر ہم اس میں پھنس گئے تو ہمیں کیا سزائیں گی، ہم کہاں جائیں گے، اور اگر آپ ڈرگ انسپیکٹر ہیں تو ہم یہ کام کیسے کریں گے، اور اگر ہم ٹیکنیکل ممبر ہیں جج کے ساتھ بیٹھے ہیں تو پھر حکم کیسے لگائیں گے، تب بھی ہو پائے گا جب آپ کو یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ المختصر یہ ہے کہ آج کی ویڈیوز میں ہم نے ڈیفینیشن جانی ہے اور آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کمپیریزن کے ساتھ ڈرائیو ایکٹ کے ساتھ پڑھیں اور اس کو جتنی بھی لسٹ ہے آپ کے سیکشنز ہیں اس کو پڑھتے جائیں کہ ڈرگ کیا چیزوں کو کور کر رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں، ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں اس سے ڈرگ ایکٹ سے اگلی جو امپورٹنٹ چیزیں وہ آپ کو سمجھائیں گے تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں یاد رہیں۔ بہت شکریہ۔